الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب یہ دلاتا ہے۔ دین اسلام کے اندر ایک جو ہے نظام ہے زکوٰۃ دینے کا۔ زکوٰۃ دینے کا نظام جو ہے جو رکھا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے پہلا یکون دولتاً کہنے کا بنیادی نہیں کہ لوگوں میں خیرات اس لیے کرو تاکہ مال جو ہے ان میں سے پیسے والے لوگوں کے پاس رک کر کے نہ رہ جائے، ایک جگہ پہ اسٹاپ نہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہے غریبوں میں اگر خیرات کرتے رہے تو مال جو ہے روٹین ہوتے رہتا، پھرتے رہتا، گھومتے رہتا، ایک کے پاس جو رک کر کے نہیں رہتا، اور یہ سلسلہ جب تک رہے گا اس وقت تک جو ہے نہ مہنگائی پڑے گی، نہ بازار میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہوگا، نہ لوگوں کے کاروبار جو ہے منتشر ہوں گے، بلکہ ہر ایک کی زندگی جو ہے پرسکون ہوگی۔ اگر لوگ جو ہے مال کو روک کر کے رکھ لیں، اسٹاک کر کے رکھ لیں، ذخیرہ دوزی کر کے رکھ لیں، اس سے جو ہے بازار میں جو ہے باندھ پڑ جائے گا اور لوگوں کے کاروبار جو ہے ٹھپ پڑ جائیں گے۔ لہٰذا جو ہے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، روکنے سے منع کیا گیا ہے اور لوگوں میں جو ہے بانٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک دانہ جب اس کو زمین میں جو ہے بویا جائے تو اس سے ایک جو ہے پودا نکلتا ہے، اور پھر اسے 7 بھٹے لگتے ہیں، پھر ہر بھٹے میں جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ انبتت 7 سنابل، یہ 7 اس کے جو بھٹے اس میں لگتے ہیں، پھر اس ایک دانے کے عوض میں جو 700 دانے جس طرح مل رہے ہیں، تو اس کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا اضافہ ملنا یقینی طے، ملنا ہی ہے، وہ کہیں پر بھی جو ہے ضائع نہیں جاتا۔ چنانچہ ایک مقام اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دو۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں انسان کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ اور یہ جو تعلیم ہے جو ہے کسی مذہب میں شاید جو ہے آپ کو نہیں دی گئی ہوگی کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ جو ہے لوگوں میں خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ ایک واحد جو مذہب اسلام، زیدان ملت اسلامیہ، اب جو ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ان لوگوں کو چاہیے کہ خرچ کرنے کے بعد، دینے کے بعد احسان نہ جتائے۔ احسان جتانے سے کیا دھرا سارا کا سارا جو ظاہر ہو جاتا ہے، سب اکارت جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں میں جو خیرات دینے کے بعد، لوگوں کی مدد کرنے کے بعد میں کبھی اگر موقع بن جائے، وقت آ جائے تو لوگ اس کو یاد کرتے کرے فلاں ٹائم پہ جو ہے میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں تمہیں دیا تھا۔ جیسے کہ مثلاً اگر کوئی آدمی جو ہے کسی غریب بچے کو جو ہے پڑھاتا ہے، اس کے پڑھنے پر، اس کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرتا ہے، اور وہ اپنی محنت سے پڑھ لکھ کر کے جب قابل بن جاتا ہے تو قابل بننے کے بعد
اس کے تعلیم پہ پیسہ خرچ کرنے والا شخص یوں کہے کہ میرے مدد کرنے کی وجہ سے، میرے تعاون سے تم اس مقام پر پہنچے کر کے، اگر اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں احسان مندی۔ احسان مندی نہیں جتانا، اللہ نے اس کو جو سختی کے ساتھ یہ منع فرمایا ہے کہ پھر ایک مرتبہ خیرات کرتی ہے تو پھر اس کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھنا، کس کو دی ہم، کہاں پر دی، کیا جو چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کبھی جو اس کو اپنے زبان پر نہیں لانا، بس دے دیے تو کسی کو جو پتہ نہ چلے، کسی کو کیا، بزرگان کے دن فرماتے ہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ سے تم خرچ کرے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو جو پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کام انجام دیا۔ حالانکہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے بغل میں ہیں، ایک دوسرے کے بازو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو جب مل کر کے اتنا رہتے ہیں، اتنا مل کے رہنے کے بعد ایک ہی خبر دوسرے کو نہ چلے، اسی طریقے سے صدقے کو پوشیدہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، خیرات کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی مدد کر دیں تو پھر اس کی طرف لٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مزیدان ملت اسلامیہ، جب کبھی یہ صحابہ کے درمیان میں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ اپنے خزانے جو تھے، ان کے جو مال کے جو انبار تھے وہ کھول دیا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اس کی بہترین مثال جو انصار صحابہ کی ہے، جب مسلمان مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس طریقے سے وہاں کے مدینے کے انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جو مدد کی تھی۔ فرماتے ہیں مؤرخین لکھتے ہیں کہ اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد ان کو تقسیم کر کے دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکہ کے صحابی کو اور ایک مدینہ کے صحابی کو، دونوں میں جو بھائی چارگی مواخات کر دیے تھے، دونوں کو بٹھا کر کے بول دیے تھے کہ آج کے بعد مدینے کے انصار صحابہ سے حضور نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد فلاں مکے کا جو مہاجر صحابی ہے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان کے درمیان میں جو بھائی چارگی کو جو بنا دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بالکل ان کے درمیان میں ایسا ہی رشتہ قائم ہوا جس طرح سگے بھائیوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ سگے بھائیوں کی طرح جو انہوں نے ان کا خیال کیا، لہذا اگر کسی کے پاس میں 2 مکان ہے، ایک مکان اپنے بھائی کو دے دے۔ اتنا ہی نہیں، مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر کے ان کا نکاح جو ہے اپنے بھائی کے حق میں کر دیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان جب کبھی جو ہے خیر خیرات کرنے کی بات چھڑتی، صدقہ کرنے کی بات چھڑتی تو سبقت لے جاتے، ایک دوسرے پر بڑھ کر کے جو حصہ لیتے۔ اب جو ہے وہ صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی ہم آپ سے سنتے ہیں صدقہ کی اہمیت تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ خیر خیرات صدقہ کریں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا جو یہ خیرات کریں، ہم کہاں سے لا کر کے جو دیں؟ اور جن کے پاس ہے وہ خیرات کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، بلند مقام پر جو فائز ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے تسبیحات پڑھنے کا جو حکم ملے کہ یہ تسبیحات پڑھ لو تو یہ تمہیں جو ہے صدقہ خیرات کرنے کا جو ہے ثواب دے دے گا۔ کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کی جو تصویر بیان کرتے رہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب یہ سنے تو مہاندار صحابہ کی جو وہ تسبیح کو پڑھنے لگے، وہ تسبیح کو جب پڑھنے لگے تو پھر جو ہے غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بولے کہ رسول اللہ وہ لوگ بھی جو پڑھ رہے ہیں، اب وہ لوگ 2 ثواب کما رہے ہیں، ایک تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسرا خیرات بھی کر رہے ہیں۔ حضور بولے ابھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ معززان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کو جو ایک جذبہ رہتا تھا کہ ہم بھی جو نہیں کریں، ہم بھی جو صدقہ خیرات کریں، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے مال کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، پیسوں کا ہونا ہی ضروری نہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، کہ تمہارا اچھی بات کرنا، تمہارے اچھے بول، سامنے والے سے تسلی سے جو بات کرنا، سامنے والے سے جو ہے بالکل جو ہے سکون پرسکون جو ہے بات کرنا،
اطمینان کی بات کرنا، تسلی کی جو بات کرنا، نرمی کی بات کرنا، محبت سے بات کرنا، شیرین گفتگو میں جو ہے اس سے کلام ہم کلام ہونا سامنے والے سے، یہ بھی صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا دینے کے واسطے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے، لیکن زبان تو ہے نا، اچھے بول سکتے ہیں نا، گھر والوں سے بیٹھ کر کے کچھ وقت نکال کر کے ایک دوسرے سے میٹھی گفتگو بھی کر لینا، یہ صدقہ ہے۔ اپنے دوستوں سے جو حال چال، کیفیت، طبیعت، مزاج پرسی کر لینا، طبیعت پرسی کیسی پوچھ لینا، یہ بھی صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ماں باپ سے جو ادب و احترام کے ساتھ جو بات کرنا، تسلی کی جو ان سے بات کرنا، نرمی سے جو گفتگو کرنا، یہ بھی صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا وما مغفرۃ، لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کسی سے اونچ نیچ ہو گئی، تو اس کو جو ہے دلوں میں بسا کر کے انتقام کا جذبہ بڑھانے کے بجائے انسان جو اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بھلا دینا۔ سابق میں کس نے کیا کیا تھا، سابق میں کیا ہوا تھا، کون کس وقت کب کس نے کیا کیا تھا، عزیزان اسلامیہ، یہ اسلام کی جو تعلیم ہے۔ آپ اگر جو کافروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اوس و خزرج دو قبیلے تھے جو قریش کے، جو زمانے جاہلیت میں 1000 سال سے ان کے درمیان میں جھگڑے چل رہے تھے، 1000 سال سے۔ 100 سال پرانا جھگڑا نہیں تھا، 200 سال پرانا جھگڑا نہیں تھا، لیکن 1000 سال پرانے ان لوگوں کے جو جھگڑے چلا کرتے تھے۔ بے باپ مرتا تو جانتے وقت کے بیٹا کو نصیحت کرتے جاتا کہ بیٹا ہمارا جو خاندانی جھگڑا جو چل رہا ہے اس کا انتقام تم لوگے، اس کا بدلہ تم لوگے، تم اس کی ذمہ داری سنبھالو گے۔ اس طرح بیٹوں کو جو ہے یوں جو ہے نصیحت کر کے جو لوگ مرا کرتے تھے، اور وہ جھگڑا برابر جو ہے چلا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ قبیلے والے مسلمان بن گئے تو وہ سارے جھگڑوں کو جو انہوں نے بھلا دیا، ساری باتوں کو جو انہوں نے بھلا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان ان کے درمیان میں پھر سے جو ہے چنگاری ڈالنے کی کوشش کی، ایک قبیلے کو برخلاف دیا، ارے تمہارے باپ دادا کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، آج تم یہ ساری چیزیں بھلا کر کے ان کے ساتھ دوستی کس طرح کر سکتے ہو۔ شیطان ایک قبیلے کو برخلایا، وہ دوسرے پر جو ہے تلوار جو ہے تیز کر لیے، پھر وہ کیوں حامل کر دے، وہ بھی جو ہے تیار ہوئے، دونوں میں جھڑپ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور پھر جو ہے دوڑے جو وہاں پر پہنچ کر کے دونوں کو رکایا اور دونوں سے کہا کہ یہ کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد پھر جہالت کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان بننے کے بعد پھر جاہلوں کی طرح حرکت کر رہے ہو، تو مسلمان کے لیے لائق جو شان نہیں ہے کہ جو جاہلوں کی طرح جو حرکتیں کرے۔ لہذا حضور فرماتے کہ پچھلا جو ہے جو کچھ کے گزر چکا ہے اس کو جو ہے معاف کر دینا، اس کو دل سے نکال دینا اور ساری چیزیں بھلا کر کے سامنے والے سے جو اچھی گفتگو کرنا، یہ بھی جو ہے صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے، پسندیدہ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ اچھی انسان کی اچھی گفتگو کرنا یہ صدقے سے بہتر ہے۔ تو اس کو جو بیان فرمایا گیا ہے، اب اس کے بعد جو یہ فرمایا جاتا ہے کہ کر دیے صدقہ خیرات کر دی، تو پھر اب اس کے پیچھے احسان جتاتے ہوئے نہیں جانا۔ ہم دیے تھے، ہم کرے تھے، ہم کرے کر کے تمہاری بچی کی شادی ہوئی، ہم کرے کر کے تمہارے بچے کو نوکری ہوئی، ہم کرے کر کے تمہاری بیماری جو دور ہوئی، تمہارا علاج ہوا، اس طرح کہتے ہوئے ان کے پیچھے نہیں دوڑنا، پیچھے نہیں جانا۔ جو پیچھے جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ ان کا پیچھے جانا، پچھلا خیرات کیا ہوا، ان کے احسان کو جو ہے یاد دلانا، احسان جتانا۔ یہ کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسا کہ جو ایک چکنے سے پتھر کے اوپر میں مٹھی جو ڈال دی گئی ہو، وہ مٹھی جو پتھر کو لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک تیز بارش ہوتی ہے، اور وہ تیز بارش ہونے کے بعد وہ بارش جس طریقے سے وہ پتھر کے اوپر سے، چکنے چٹان کے اوپر سے مٹھی کو جس طرح صاف دھو دیتی ہے، اس طریقے سے تمہارے یہ الفاظ، تمہارا یہ بولنا، تمہارا احسان جتانا سابقہ کیا دھرا ایسا ہی صاف کر دیتا ہے، جس طرح تیز بارش وہ چٹان کو جو صاف کر دیتی ہے، مٹھی کے سارے نشانات تجھے دھو دیتی ہے، اس طرح تمہارے الفاظ، تمہارا احسان جتانا، تمہارا بتانا
صدقہ کیا ہوا سارا کیا دھرا سب غارت جاتا ہے، سب غارت ہو جاتا ہے، کسی قسم کا ثواب اس کو نہیں دیا جاتا۔ صدقے سختی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو جو اس بات سے روکا گیا کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو، لوگوں پر احسان کرو، لوگوں کی مدد کرو، لیکن یاد رکھنا کہ احسان کرنے کے بعد کبھی ان کو احساس نہیں دلانا کہ ہمارے احسان سے تم یہاں تک پہنچے، کبھی احسان مندی نہیں جتلانا۔ اس سے جو سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ اب جو لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہوتے ہیں یقیناً ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے رہو۔